اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار، یہ جو دنیا کا سامان مل گیا ہے نا تمہیں، یہ دنیا میں 4 دن برتنے کے لیے، دکھاوے کے لیے تمہارے پاس، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ رہنے والا، باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ دنیا سے کوئی آدمی 10 روپے کا نوٹ ساتھ لے جائے گا؟ 5 کا نوٹ تو رہا نہیں، سکہ لے جائے گا 5 کا، 1 روپے کا سکہ کچھ لے جائے گا؟ نہیں، کیونکہ کفن میں جیب، مٹھی بھی لوگ خالی کر لیں گے، انگوٹھی پہنی ہوگی اتار لیں گے، نہیں اترے گی کاٹ لیں گے۔ آپ کے جسم سے آپ کے کپڑے بھی الگ، کفن دیں گے، صرف کپڑوں میں بھی نہیں، کفن دو، خالی ہاتھ آپ جائیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا، نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر بتائیں کیا کریں۔ آپ نے دوسرے شہر جانا ہے، یار وہاں ہو سکتا ہے ہوٹل میں رہنا پڑے، کھانا باہر کھانا پڑے، کپڑے دھلوانا پڑے، اتنے پیسے ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ مجھے کسی سے مانگنے نہ پڑے۔ ہم نے جانا ہے آگے، کیا کیا ہے ہم نے، کیا ساتھ لیا ہے؟ فرض، واجب، نیکیاں، عبادتیں کچھ جمع کیا ساتھ لے جانے کے لیے؟ نہیں جی، دیکھی جائے گی۔ یہاں 2 دن کے لیے کہیں جانا ہے تو تیاری، جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے کوئی تیاری نہیں۔ اور دنیا کا مال برتاؤ کے لیے 4 دن برت لوگے، ساتھ نہیں رہے گا، یار دنیا کا سنگار بھی ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والا کیا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ ہے، اچھا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ عقل والے ہو تو عقل کرو، افلا تعقلون، عقل والے ہو تو پھر سوچو، گھاٹے کا سودا نہ کرو، گھاٹے کا سودا اونچی گئی ہے۔ مومن کی متاع، متاع کہتے ہیں آپ کی جو ویلتھ ہے، آپ کا جو سامان ہے، وہ متاع دنیا نہیں ہے، متاع آخرت ہے۔ ہم یہاں آخرت کا سامان کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ ذرا سب مل کے کہتے ہیں، دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آخرت کا سامان۔ مگر ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں، ہم دنیا کا ہی سامان کر رہے ہیں، اور دنیا تو ملی ہوئی ہے۔ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ آتی، جو دنیا کو ٹھوکر مارتا، دنیا پیچھے پیچھے، آزما کے دیکھ لو۔ تو مومن کی متاع آخرت کی، متاع آخرت، آخرت کا سامان، کیونکہ مومن کی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں تو مسافر ہیں، یہاں مسافر ہیں، جانا ہے۔ اب عقل والا کیا کرے گا؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا انتظام، یا جہاں 2 دن گزارنے ہیں وہاں کا انتظام؟ بس یہی سوچ، قرآن آپ کو یہی بتا رہا ہے، انسان وقت ضائع نہ کر، تیرے لیے خیر مقدر کی گئی ہے، تیرے لیے بھلائی رکھی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے، سونے چاندی کے برتن استعمال نہ کرو۔ لوگ کٹورے بنا لیتے ہیں، چمچے بنا لیتے ہیں، آج کل تو لوگ ٹوائلٹ تک سونے کے بنا رہے ہیں، فوٹو آ رہی ہے، بادشاہوں نے جناب سونے کی گاڑیاں، سونے کا کیا کچھ۔ اور تمہیں اگر زیادہ مل گیا تو 4 اور کو بانٹ کے کھلا کے خوش ہو جاؤ۔ نہیں جی، سونے کی چیزیں بنا رہے ہیں۔ تو جو دنیا میں یہ کرتا ہے اس کو پھر آخرت میں حصہ نہیں۔ اور جو آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، یہاں وہ پرہیز کر لیتا، اس کے لیے وہاں اتنا کہ وہ خوش ہوگا، راضی ہوگا اللہ کی عطا سے۔
یہاں جتنا مل جائے راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عیش پر اترانے والے، دنیا کے مال، ارے دیکھو میرے پاس گاڑی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر آپ نے ایسا کپڑا پہنا ہے، بھلے وہ 1000 روپے گز ہو یا 1,00,000 روپے گز ہو یا 1 کروڑ روپے گز ہو، اگر اس کو پہن کر آپ کو دوسرے حقیر لگیں تو وہ کپڑا آپ کے لیے آگ ہے، اور اگر آپ نے پہن کے اللہ کا زیادہ شکر کیا ہے تو وہی آپ کے لیے نعمت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے والوں، اسٹینڈرڈ آف گیونگ بڑھاؤ۔ اپنے رہنے کا اسٹینڈرڈ زیادہ اونچا نہ کرو، لوگوں کو اور دے کر خوش ہو جاؤ، کیونکہ اس سے تمہیں بھی فائدہ، ان کو بھی فائدہ، تمہاری آخرت بھی بہتر، دنیا بھی اچھی۔ مولانا صاحب دعا کریں پیسہ آ جائے، میں غریبوں کی بہت مدد کروں گا۔ پیسہ آ جاتا ہے پھر یاد خدا نہیں رہتا، غریب کدھر سے یاد رہیں گے؟ حال دیکھ نہیں رہے؟ جن کے پاس 2 پیسے آئے ہوئے ہیں کیا حال ہوا ہے ان کا؟ تو ہمیں ہر حال میں شکر کرنا ہے، ہر حال میں یا اللہ تنگ دستی سے، مفلسی سے، محتاجی سے بچا، جو عطا فرما حلال برکت والا، وسعت والا، کشادگی آسانی سے عطا فرما، اور اس میں خیر فرما، اس میں خیر فرما۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ باقی اس کا آگے بیان کروں گا۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر حال میں اس کا شکر کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، نہ خود پر ظلم کرنا ہے نہ دوسروں پر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ خبر پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ مدینہ منورہ میں 10 سینمے بنائے جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ رحمتوں والا شہر جہاں سے پوری دنیا کو دین ایمان مل رہا ہے، نبی کا وہ شہر جس کو حضور نے حرم بنایا، جہاں ایک نیکی کا ثواب کتنا زیادہ، ایک نماز پڑھیں تو اس مسجد میں ثواب 50,000۔ وہاں سینما بنانے کی بات مسلمانوں کے لیے تکلیف والی ہے یا نہیں؟ مسلمان قوت والے ہوں۔ دیکھو غیر مسلموں نے کورونا کے نام پر دنیا کو بتا دیا کہ ہم تمہارا کعبہ بند کرا سکتے ہیں۔ کورونا کے نام پر انہوں نے کعبہ بند کروایا یا نہیں؟ ہمارے ایمان کی یہ حالت۔ 57 اسلامی ملک بتائے جاتے ہیں، کسی نے چوں چراں ذرا سی آواز نکالی؟ کچھ کیا؟ خاموش۔ یہ سارے مل کے کہتے کہ کعبۃ اللہ تو شفا کی جگہ ہے، یہاں تو زیادہ آنا ہے، زیادہ رونا گڑ گڑانا نہیں۔ زمزم بند کر دیا گیا، زمزم کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، جو پانی جس سے شفا لینی تھی وہ بھی بند۔ کیا یہ مسلمانی ہے؟ اونچی۔ مدینہ منورہ میں سینمے بنا دیے جائیں، ہم برداشت کر لیں؟ ہم چپ رہیں؟ تمام اسلامی رہنما کہلانے والے، لیڈرز کہلانے والے، با اثر لوگ پوری دنیا میں شور مچائیں،
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کسی قسم کی بے حیائی، عریانی، فحاشی، غیر شرعی بات کی کوئی گنجائش اونچی۔ ایک زمانہ تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اوپن ایئر، کھلے آسمان کے نیچے کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا تھا۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 40-50 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اب کوئی اگر وہاں شراب پیے تو بولو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظلم تباہی لاتا ہے۔ ہم مسلمانان عالم یہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، ہر مسلمان کا ان سے تعلق ہے۔ وہاں کوئی سینما ہال، کوئی غلط جگہ، جوئے کی جگہ یا کلب وغیرہ بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا ارادہ کرے تو اس کو سزا دینی چاہیے، چہ جائے کہ خود بنائیں۔ آپ لوگ مسلمان ہیں، اس حوالے سے اپنی آواز بلند کریں۔ ہمارا یہ حال ہو گیا، ہماری گورنمنٹ بھی ہمیں چیک کرتی ہے، کبھی کچھ بل پہ کبھی کچھ بل پہ۔ دیکھیں مسلمانوں میں کتنا جوش ہے، تو تم مر جاؤ گے ہمارا جوش ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری وفاداری اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ ہم وطن کے وفادار ہیں، تم جیسے ظالموں، جابروں، بے دینوں کے وفادار نہیں ہیں۔ ہاں، جو اللہ رسول کا سچا غلام ہے اس کے ساتھ ہماری وفاداری ہے۔ تم ریاست مدینہ کا نام لے کر جو طوفان مچا رہے ہو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، تمہیں نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، ڈرو۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں کوئی اس طرح کی بات ہم برداشت کر سکتے نہیں۔ ہر تھوڑے دنوں کے بعد نا وہ چیک، پہلے غیر مسلم چیک کرتے تھے، اب آپ کی حکومت چیک کرتی ہے، دیکھیں اس بات پہ کتنا شور ہوتا ہے، دیکھیں اس بات پہ کتنا شور ہوتا ہے۔ تمہیں اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے، کس کے بلبوتے پر یہ کچھ کر رہے ہو؟ غیروں کو خوش کرنے والوں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، غیروں کی بات اونچی نہ کرو۔ اللہ ہدایت دے اور ہم سب کو صحیح عقیدوں پر پکا رکھے، ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ ہم لوگ بے غیرت کیوں ہو رہے ہیں؟ غلط غذائیں کھا رہے ہیں، حرام چیزیں کھا رہے ہیں نا، تو غیرت مرتی جا رہی ہے۔ جس کے خون میں حرام چیزیں چلی جائیں گی غیرت نہیں رہے گی۔ اپنی غذا کو، اپنی کمائی کو پاک رکھو، کم کھا لو مگر اچھا کھاؤ، کم کھا لو حلال کھاؤ، کوشش کرو کہ ہمارے منہ سے غلط لقمہ نیچے، حلق سے نیچے جانے نہ پائے۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی کرے۔ نصف مہینہ گزر چکا ہے سفر کا، پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مہینہ ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ مہینہ ہے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا، یہ مہینہ ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کا، یہ مہینہ ہے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعوں میں ان کا بھی ذکر ہوگا، ان کے دن منائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب ہستیوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سفر کے حوالے سے ہر سال بتاتا ہوں آپ کو، لوگوں میں غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ 13 تیزی کو کہتے ہیں منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جی چنے بانٹو، مچھلیوں کو گولیاں بنا کے کھلاؤ، یہ کرو، آخری بدھ میں یہ کرنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں نیکی کریں،
آپ انسانوں کو جانوروں کو کھانا کھلائیں، منع نہیں ہے، لیکن اس مہینے کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں، یہ توہمات ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا اکاڑے میں۔ اپنے استاد صاحب کی اکثر لوگوں نے زیارت کی ہوئی ہے، ہر سال آتے تھے عرس پر بھی، آگے پیچھے بھی، بلکہ میں نے آپ سے کہا تھا ان سے بیعت کر لو، تو بہت سے لوگوں نے بیعت کی تھی۔ ان کا عرس تھا اکاڑے میں، اس میں شرکت کے لیے گیا تھا، وہاں سے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی حضرت کرما والا، پھر حضرت بابا فرید گنج شکر کو سلام کرنے پاک پتن گیا تھا، پھر وہاں سے واپسی میں حضرت داتا صاحب حاضر ہوا۔ 2 دن میں یہ 4 حاضریاں بھی ہو گئیں اور اس میں شرکت بھی ہو گئی۔ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اب عرس شروع ہو رہا ہے حضرت داتا صاحب کا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش نام ہے علی، کیا نام ہے ان کا؟ والد کا نام عثمان، علی بن عثمان حجویری، حجویری کہیے گا، لوگ حجویری کہتے ہیں، حجویری نہیں، حجویری، افغانستان کا علاقہ، وہاں کے رہنے والے۔ داتا صاحب کی وفات ہوئی تھی 9 محرم کو۔ کب؟ اونچی تو 10 محرم کو عاشورہ، تو اب ان کا عرس مناتے ہیں 40ویں کے حساب سے۔ اس وقت چونکہ محرم کے سلسلے ہوتے ہیں تو 40ویں کے حساب سے عرس ہوتا ہے۔ 18، 19، 20 صفر 3 دن پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں داتا صاحب کے عرس میں۔ ان کا عرس 18، 19، 20 صفر۔ 28 تاریخ کو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ستمبر ہے نا، سپتمبر، اس کی 28 تاریخ کو 20 صفر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اونچی کیا ہے 20 صفر کو؟ شہدائے کربلا کا چہلم، شہدائے کربلا کا چہلم۔ اس وقت یہ لوگ دوسرے جو ہیں وہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، تو آپ نے ان کی رسموں میں نہیں جانا۔ اگر گورنمنٹ چھٹی دیتی ہے تو آپ نے اس دن گھروں میں رہ کے نیکی کرنی ہے، عبادت کرنا، ایصال ثواب کرنا، صدقہ خیرات کرنا، ان کی رسموں میں شریک نہیں ہونا۔ داتا صاحب کے عرس کے بعد آخری عشرہ رہ جائے گا سفر کا، اس میں ان 4 ہستیوں کے عرس ہیں، امام حسن کا، مجدد صاحب کا، اعلیٰ حضرت کا، پیر صاحب گولڑا شریف کا، وہ، اور اس کے بعد سب تیار ہو جائیں گے میلاد شریف کے لیے۔ پھر میرے نبی کی آمد کا مہینہ ربیع الاول، ربیع النور، ربیع الانور آئے گا۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ اہل سنت و جماعت اس وقت سب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ کو صحابہ کے خلاف بات کرنے والے، کہیں اہل بیت کے خلاف بات کرنے والے، کہیں ازواج مطہرات کے خلاف بات کرنے والے، کہیں آپ کو اولیاء کے خلاف بات کرنے والے، طرح طرح کے لوگ سنی کہلا کر یہ حرکتیں کرتے نظر آئیں گے۔ ہم نے ان کی سازشوں کا شکار نہیں۔ ہم نے نبی پاک سے، ان کی پاک بیویوں سے، ان کی اولاد سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے شہر سے، نبی کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے۔ ہمیں سب کا احترام کرنا ہے۔ ہم ہر صحابی کا ادب کریں گے، نبی کے ہر گھر والے کا ادب کریں گے۔ دوسرے جو ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو جاؤ کہیں اور جا کے لڑو، ہم سے کوئی بے ادبی نہیں ہوگی، نہ ہم کرنا چاہیں گے، نہ ہم سے کروائی جائے۔
تمہیں لڑنے کا شوق ہے لڑو، ایک دوسرے پہ جو چاہے فتوے لگاؤ، تمہیں علم کا دعویٰ ہے لڑو، لیکن یہ باتیں سوشل میڈیا پہ چڑھا کے اسٹیج پہ لا کے ایسی باتیں نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے ضروری باتیں کی۔ نیکاباد مراڑیاں کوئی رکے ہیں یا نہیں ہیں؟ نیکاباد مراڑیاں گجرات میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا مفتی محمد اشرف قادری صاحب، پیر افضل قادری کے بھائی، بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، وہ انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ میں جناب حاجی ہارون تار، بڑا پکا سنی، وہاں سنیت کے کام کرنے والا، کورونا کا شکار ہو گیا، اسپتال میں بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ کراچی بھی آئے، یہاں بھی آئے، سنی پکے بڑی محبت والے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگوں کے لیے دعا کے لیے، خاص طور پر سلیم قادری شہید سنی تحریک والے، ان کی بیوی بہت بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ میری چچی محترمہ لاہور میں وہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے، اور بھی جس نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔